آج کی جو باتیں ہیں اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اس صوبے کی جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں اور جو کچھ اس صوبے میں ہو رہے اس کی نشاندہی کرے۔ اس سے پہلے بھی میرے خیال میں کوئی مہینہ پہلے 25 دن پہلے میں نے 2 پریس کانفرنسز کی تھی بلاول صاحب کے جانے کے بعد، اور ان پریس کانفرنسز میں ہم نے جس چیز کی نشاندہی کی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کے تعاون سے وہ چیزیں سارے منظر عام پہ آ گئی، اور جس پاکستان تحریک انتشار جو پارٹی ہے، یہ پارٹی انصاف پرستی کے انصاف لائیں گے اور اس صوبے میں تبدیلی لے کے آئیں گے۔ 90 دن میں ہم اتنے کام کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، گڈ گورننس لے کے آئیں گے، اور ایسے بہت سے دعوے انہوں نے کیے تھے، لیکن آج ان سارے دعووں کی نفی ہو چکی ہے۔ اور پچھلے پریس کانفرنس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے کچھ صوبائی محکمے ایسے ہیں جس میں کرپشن انتہا پہ پہنچ چکی ہے، اور پچھلے دنوں ہمارے جو صوبائی وزیر صاحب ہیں شکیل صاحب، اب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، کیونکہ یہ لڑائی اور یہ جھگڑا جو ہے، یہ 3-4 چیزوں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، زن زر زمین۔ تو یہ جھگڑا جو ہے یہ ایک جیسے شکاری شکار پہ چلے جاتے ہیں اور یہ بھیڑ بکڑا لگڑ بگڑ آ جاتے ہیں، پھر آپس میں اس گوشت پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمیں یہ بتایا جائے، جو صوبائی ترجمان جنہوں نے اس دن پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو کرپشن پہ نکالا ہے، جبکہ شکیل صاحب کہتے ہیں میں نے استعفیٰ دیے ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پھر شکیل نے ایک لمبی سی FIR، یہ 4-5 صفحوں پہ مشتمل ہے، یہ ایک صفحہ نہیں ہے، یہ 5-6 صفحوں پہ یہ مشتمل ہے، اور یہ چارج شیٹ ہے صوبائی حکومت کے خلاف کہ مجھے صوبائی سیکرٹری نے 5 کروڑ روپے کی آفر کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں نے 20 کروڑ روپے اس 65 ارب روپے کی جو میں نے فنڈ جاری کیے ہیں، اس میں سے 20 کروڑ روپے میں نے اوپر دیے۔ تو ابھی علی امین صاحب یہ واضح کریں کہ 20 کروڑ میں ان کا حصہ کتنا ہے، اور باقی انہوں نے کس کو پیمنٹ کی ہے؟ کیونکہ خان صاحب کو بھی میرے خیال میں پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ بھی ابھی تھوڑے بہت غصہ میں کہ ان کی پیمنٹ کہاں چلی گئی ہے، جیل میں بیٹھے ہیں، خرچے اخراجات ہیں۔ پہلے تو جہانگیر ترین صاحب یہ خرچ اخراجات پورے کرتے تھے، تو اب کہاں سے پورے؟ تو ابھی علی امین نے پورے کرنے ہیں۔ علی امین صاحب کہتے ہیں کہ میں احتساب میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، ان کو تو اوپر اپنے وزیر نے ان کو چارج شیٹ کیے ہوئے، ہم نے نہیں کیے، پاکستان پیپل پارٹی نے نہیں کیے، ان کے وزیر نے کیے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی اس میں انوالو ہے۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جو پوسٹ ہے وہ اس صوبے کی ڈیولپمنٹ کا ایک ہیڈ ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری۔ جب ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی ان چیزوں میں انوالو ہو جائے تو آخر میں اس صوبے کا اللہ ہی مالک ہے، ہوگا کیا، کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں علی امین کو اسی چیزوں پہ استعفیٰ دینا چاہیے، مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ عنقریب، جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کرپشن 15 سے 20% پہ چل رہی ہے، آج ثابت ہو گئی ہے۔ آج ایک اور بات بھی آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ عنقریب کچھ ہی دنوں میں 2 وزراء انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور بھی اسی کرپشن کے زد میں آ رہے ہیں، اور ان کی بھی لڑائی جھگڑا پیسوں کا ہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب ان سے جو حصہ مانگ رہے ہیں وہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں وزراء وہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم نے پریس کانفرنس میں ذکر کی تھی، اور مجھ سے پہلے گوہر بھائی نے، میں یہاں تھا نہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کر کے اس میں باقاعدہ 6-6.5 ارب روپے کا ذکر کیا تھا، تو اس پیسوں پہ بھی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور یہ تمام فیصلے شامی روڈ پہ ایک بنگلہ ہے وہاں پہ ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ دنوں میں اور آڈیوز ویڈیوز بھی آ جائے گی، اس سے فرق پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے وہ وزیر داخلہ صاحب تھے شہریار افریدی کے اللہ کو جان دیں گے، وہ کہتا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا جو ہے نا باپ ہے، تو وہ جو باپ تھے وہ تو چلے گئے، اب بیٹے تتر بتر ہو رہے ہیں، 3-4 دن میں دیکھ لیں سارے بھاگ رہے ہیں،
کچھ دن تو صبر کر لیں, کچھ حوصلہ تو کر لیں. پنجاب کی حالت دیکھ لیں, کے پی کی حالت دیکھ لیں. یہ جو 2-3 وزراء انشاءاللہ عنقریب آپ کو یہ خوشخبری بھی مل جائے گی کہ کون کون سے 2 وزراء لین دین میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ گتم گت ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں 2-4 باتیں آپ سے اور بھی گزار کروں گا کہ لا اینڈ آرڈر کا تو آپ کو خود پتہ ہے, اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. آج کل تو طالبان کی چیک پوسٹیں بھی قائم ہو گئی ہیں وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے میں, اور جیسے ہی آپ انڈس ہائی وے سے اترتے ہیں باقاعدہ شام کو چیک پوسٹیں لگ جاتی ہیں اور وہ تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی ثبوت کی ضرورت ہو, کسی کو بھی آپ کو میڈیا والوں کو گاڑی واڑی چاہیے تو میں گاڑی بھی دے سکتا ہوں, آپ خود بھی یہ کام کا وزٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی میں نے پہلے بات ہی کی تھی. اب ایجوکیشن کی حالت ایسی آ گئی ہے کہ اس وقت اساتذہ کی 30,727 اور 23,112 بندوبستی اضلاع میں, ضم شدہ اضلاع میں 7,715 ٹوٹل ہیں 30,727. یہ پوسٹیں خالی ہیں, کب بھریں گے؟ اسی طریقے سے یونیورسٹیز کو آپ دیکھ لیں, ابھی تک وی سیز کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. صوبے کی تمام وی سیز یونیورسٹیاں جو بغیر وی سیز کی چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک گندم کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا. اگر آپ لوگ کوئی وزٹ کرنا چاہتے ہیں, گوڈاؤنس کی وزٹ پاکستان پیپل پارٹی آپ لوگوں کو کروا دے گی. صوبے کے جتنے گوڈاؤن ہیں وہاں کا وزٹ کر لیں ثبوتوں کے ساتھ. جتنی امپورٹڈ گندم تھی, تقریباً کوئی 18 ارب روپے کی امپورٹڈ گندم جو تقریباً ضائع ہو چکی ہے. جو امپورٹڈ گندم انہوں نے منگوائی تھی اس کا بھی حساب کون دے گا, کیسے حساب دے گا؟ اس صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہے ہیں, اس کی سمجھ ہمیں تو نہیں آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں, یہی تبدیلی ہے کہ 18,000 کی گندم جو ہے وہ 18 ارب روپے کی گندم ضائع ہو رہی ہے. میں آپ لوگوں کو کھلے الفاظ میں دعوت دیتا ہوں, کوہاٹ میں بھی گوڈاؤن ہے, پشاور میں بھی گوڈاؤن ہے, جہاں جہاں گندم پڑے آپ لوگ وزٹ کر لیں اور خود اس کا معائنہ کر لیں اور اس صوبے کی حالت میں رحم کر لیں. ان کی تبدیلی کیا تبدیلی تھی؟ ان کی تبدیلی تو یہ تھی کہ خان صاحب کہتے تھے کہ یونیورسٹیز سے میں گورنر ہاؤس سے میں یونیورسٹیز بناؤں گا, اور اب سفر چلا گیا یونیورسٹیز کی زمینیں بیچنے تک. اس کو کہتے ہیں تبدیلی. تو ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں. اور ایک چیز اور بھی دیکھ لیں کہ آج کل یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اعداد و شمار ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس دے رہے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے رہے ہیں, فائنانس ڈپارٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ انفارمیشن ہمیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ انفارمیشن, قرضہ کہاں تک جا رہا ہے؟ میرے خیال میں کوئی 2026 تک 1.224 ٹریلین روپیہ ہو جائے گا صوبے کے اوپر قرضہ. اور یہ قرضہ یہ لوگ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, ورلڈ بینک سے لیتے جا رہے ہیں, اور ان کو یہ حساب کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈالرز میں لینے اور ڈالرز کے اوپر پھر ہم نے اس کو پے کرنا ہے. کیونکہ علی امین صاحب کی دن کی باتیں اور ہوتی ہیں اور رات کی باتیں اور ہوتی ہیں. لہٰذا انہیں گزارشات کے ساتھ میں اپنی یہ کچھ باتیں تھی ختم کر رہا ہوں, اور غور بھائی سے گزارش کروں گا اگر انہوں نے بھی کچھ باتیں کرنے کی وہ بھی آپ سے کر لیں. ایسا لگ رہا ہے کہ پروونشل ہمارے بدنصیب صوبے میں سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, دن کو ڈاکے کرتے ہیں اور رات کو اس رقم پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. شکیل صاحب نے الزامات لگائے تقریباً 7 ارب روپے کے ڈیولپمنٹل جو بقایا جات میں بجٹ وہ ریلیز ہوا, اور اس میں 77 کروڑ کمیشن لیا گیا. اس میں 20 کروڑ ایک کو چلے گئے, 10 کروڑ دوسرے کو چلے گئے, 5 کروڑ تیسرے کو چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک فارچونر اور ایک اور 5 کروڑ کا اپر کیا گیا تھا. یہ تو ان کے الزامات ہیں. پھر ان کی گورننس جو کمیٹی ہے وہ اپنی فائنڈنگ دیتی ہیں کہ شکیل خود کرپشن میں انوالو تھا. شکیل نے نان کسٹم پلیٹ گاڑیوں میں رقم کمایا, شکیل نے کمیشن 20% لیتا تھا, اس میں رقم کمایا. شکیل جنگلات کی کٹائی میں اور جنگلات کی کرپشن میں انوالو ہے. تو اس طرح جب ایک دوسرے پر لگے ہوئے ہیں, سارے ثبوت موجود ہیں. اس صوبے میں 11 سال سے کرپشن کا یہ بازار گرم ہے. ہم بار بار یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں, بی آر ٹی, ملم جبا, ٹیکسٹ بک بورڈ, بلین ٹری,
सेहत कार्ड, गंदम स्कैंडल और अब आ गया कमीशन का स्कैंडल, ये सारे हम लोगों के सामने, आपके सामने और यहाँ पर जो इदारे हैं उसके सामने रख देते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की खुलेआम करप्शन की बहस हो रही है और वज़रा और वज़ीर आला एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं, तो वो इदारे जो इस मुल्क में एहतसाब के नाम पर कायम हैं, वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, वो यहाँ पर FIA है, इस सूबे का अपना एंटी करप्शन का इदारा है, वो कहाँ पर खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? BRT में हम खुद नेब गए थे, आज तक BRT पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, आज तक मलम जबा में स्टे है, आज तक बिलियन ट्री में स्टे है। तो क्या अदालतें कब तक इन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी? अभी बिल्कुल ये खुल गया है सारा किस्सा। हम पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यहाँ आए थे, हमने ये कहा था कि अंदर ग्रुपिंग बनी हुई है, और ग्रुपिंग इसलिए नहीं बनी है कि वो आवाम की कोई खिदमत पर लड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर लड़ रहे हैं जो कमा रहे हैं। सारी रात इस पर होती है कि प्ला का कितना हिस्सा है। तो हम मुतालबा करते हैं उन इदारों से जिन्होंने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ की एहतसाब के नाम पर सियासी तौर पर उनको टार्चर किया गया था, आज सामने इस सूबे में सबूत पड़े हैं। ये सूबा तबाह बर्बाद है, यहाँ पर मुलाजिमीन के लिए तनख्वाहें नहीं है, डेवलपमेंटल बजट तो दूर की बात, जब आता है तो उसमें कमीशन के सोचते हैं। दूसरी है कि यहाँ पर हमारी जो तालीमी निज़ाम है, अमजद भाई ने बात की, मैं सिर्फ एक वजाहत आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि इस सूबे में 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 34 यूनिवर्सिटी में से 26 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है। उनके लिए निगरान गवर्नमेंट ने एक एक्सरसाइज किया, वो एक्सरसाइज के लिए 6 माह दरकार होते हैं कि वो उसमें सर्च करते हैं और उसके लिए नाम वो नॉमिनेट करते हैं। वो पहले सेक्रेटरी के पास आते हैं, सेक्रेटरी से फिर वो चीफ सेक्रेटरी के पास आते हैं, फिर वो वज़ीर आला और फिर गवर्नर के लिए समरी पुटअप होती है। वो एक्सरसाइज मुकम्मल था। जब PTI गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उन चीज़ों को रिवर्स किया, सिर्फ इसलिए उस तमाम 6 महीने की एक्सरसाइज को रिवर्स किया ताकि वो किसी अपने UTS को उस वाइस चांसलर पर लगा दिया जाए। फिर ये केस अब चला गया है, वो वाइस चांसलर अब चले गए हैं हाई कोर्ट में, मेरे ख्याल में कल या परसों उसमें हेयरिंग भी है। हम हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से भी अपील करते हैं कि जब ये एक्सरसाइज दोबारा शुरू ये करेंगे तो दोबारा उसके लिए 6 माह दरकार होगी। स्टूडेंट्स वहाँ पर कन्वोकेशन के लिए, डिग्रियों के लिए और बहुत सी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए यूनिवर्सिटियाँ वैसे पड़ी हुई है। तो हम मुतालबा करते हैं, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी पुराना जो एक्सरसाइज हुआ था उसके मुताबिक ये समरी पुटअप हो जाए ताकि जल्द अज जल्द 26 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लगाई जाए।